الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد. معزز حاضرین جمعہ اور ذی وقار سامعین، میں نے آج کے خطبہ جمعہ کے لیے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کا انتخاب کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ان کی صفت ایمان کا حوالہ دے کر کے مخاطب کیا ہے اور کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی قرآن مجید میں کہیں پر یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایمان والوں کے لیے کوئی ایسی نہایت اہم بات کی طرف ان کی توجہ مبذول کی جا رہی ہے جو ان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ آگے جو بات بتلائے گا اللہ تعالی، جو حکم دے گا، جس کام سے منع کرے گا، وہ اس کے ایمان کے تقاضے میں سے ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو، یعنی تمہارے ایمان کا تقاضا ایمان والو یہ ہے کہ آگے جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان پر عمل کرو، ورنہ تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، تمہارے ایمان میں نقص آ جائے گا، تمہارے ایمان میں کمی واقع ہوگی۔ تمہارا ایمان اسی وقت کامل اور اکمل ہوگا جب ان باتوں کی پابندی کرو گے۔ آگے کیا کہا؟ کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم لوگ خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر اس آگ کی ایک صفت بتلائی، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہوں گی بلکہ اس کا ایندھن خود انسان اور پتھروں کو اللہ تعالی بنائے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاد شداد، اور ایسا نہیں ہوگا کہ آدمی اس جہنم سے، اس آگ کے عذاب سے کبھی نکل سکے، بچنے کا کوئی اپائے کر سکے، کسی طرح سے اس کو نجات مل جائے۔ آگ میں جو خطرناکی ہوگی وہ ہوگی ہی، اس کے اوپر سخت قسم کے پہرے داروں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، اور فرشتے بھی ایسے
وہ دنیا کے داروغوں کی طرح نہیں جو رشوتیں لے کر کے یا رشتے ناطے کی وجہ سے یا کسی کے دباؤ میں آ کر کے کسی کی محبت اور چاہت کی خاطر مجرمین کے جرم کے باوجود ان کے ساتھ کسی طرح کی نرمی برتیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ فرشتے ایسے ہوں گے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے جو حکم دیا ہوگا اور یہ حکم انسان کے اس کے عمل کے مطابق ہوگا، انسان کے اس کے جرم کے مطابق ہوگا، انسان کے گناہوں اور اس کی معصیتوں کے حساب سے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جو حکم دیا ہوگا اس کی نافرمانی نہیں کریں گے کسی بھی وجہ سے، نہ تو کسی دباؤ میں، نہ تو کسی لالچ میں، نہ تو کسی محبت میں، اور نہ ہی کوئی رشوت آپ کی وہاں کام کرنے والی ہے، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کہے گا وہی کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف اہل ایمان کو اپنے بچاؤ کا جہنم کی آگ سے خود بچنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح سے تم جہنم کی آگ سے اپنے بچنے کا انتظام کرو، ویسے ہی تم اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر خاندان والوں کو بچانے کا بھی انتظام کرو، ان کے لیے بھی ویسے ہی کوشش کرو جیسے اپنے لیے کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر مفسرین صحابہ کرام سے منقول ہے کہ انسان اپنے بچنے کا انتظام کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لا کر کے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک کر کے انسان خود بچ جائے گا۔ جن کا حکم ہے ان حکم کی بجاوری کرنا، جن کی ممانعت ہے ان کاموں سے رک جانا، یہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اور آل و اولاد کو، گھر خاندان والوں کو کیسے بچائے گا، اپنے بال بچوں کو کیسے بچائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دونوں بیان کرتے ہیں کہ علموہم وادبوہم، اپنی آل اولاد کو دین کا علم سکھلاؤ اور ان کی دینی تربیت کرو، یہ چیز تمہارے اہل و عیال کو جہنم سے بچائے گی۔ اور یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم خود بھی بچو، اپنے بچنے کا انتظام کرو۔ ہمارے معاشرے اور سماج کا ایک طبقہ تو وہ ہے جو خود ہی معصیت اور گناہوں کے کاموں سے نہیں بچتا، بے شمار برائیاں اور گناہ کرتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، جانتا ہے کہ یہ اللہ کی نظر میں قابل گرفت کام ہے، جانتا ہے کہ اللہ اس پہ سزا دے گا۔ کس کو نہیں پتا کہ نماز کے ترک کرنے پر اللہ گرفت کرے گا؟ کس کو نہیں پتا روزہ چھوڑنے پر اللہ گرفت کرے گا؟ کس کو نہیں پتا جھوٹ بولنے پر اللہ گرفت کرے گا؟ کس کو نہیں پتا کہ رشوت لینے پر اللہ گرفت کرے گا؟ کس کو نہیں پتا کہ سود کھانے پر اللہ گرفت کرے گا؟ ساری چیزیں پتا ہے، پھر بھی سماج کا بیشتر حصہ، مسلمانوں کی بیشتر تعداد بے نمازی ہے، جھوٹ بولتی ہے، رشوت لیتی ہے، ظلم و زیادتی کرتی ہے، امانت میں خیانت کرتی ہے، دوسرے کا مال ہڑپ لیتی ہے، پڑوسیوں پر ظلم و زیادتی کرتی ہے۔ کیا نہیں کرتی ہماری قوم اور ہماری یہ امت مسلمہ؟ اس کے ساتھ وہ طبقہ جو گرچہ مختصر تعداد میں ہے لیکن وہ بھی اچھی خاصی تعداد میں ہے، جو خود نماز کا پابند ہے، جو خود روزے رکھتا ہے، جھوٹ سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتا ہے، ظلم و زیادتی نہیں کرتا، بے ایمانی نہیں کرتا، دوسروں کو ستاتا نہیں، تکلیف نہیں دیتا۔ بندہ خود پنج وقتہ نمازی ہے لیکن اس کے گھر کے لوگ کیسے ہیں یہ دیکھیں آپ۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے
کہ اس مسلم امہ کا وہ طبقہ جو دیندار ہے اس کی آل اولاد بھی دین سے کتنی دور ہے. یہ کیا اس پر گرفت نہیں ہوگی؟ کیا اس پر پکڑ نہیں ہوگی؟ کیا یہ انسان کی ذمہ داری اپنی نہیں ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کی ایسی تعلیم دے اور ایسی تربیت کرے جو اس کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے، جو اس کو جہنم میں جانے سے روک سکے؟ یقیناً یہ ذمہ داری ہے، اور ہر شخص کی، سماج اور معاشرے کا ہر شخص جو سماج اور معاشرے میں جس حیثیت کا ذمہ دار ہے اسی حیثیت سے اس کے اوپر ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی مشہور روایت ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور جب ذمہ دار ہے تو اس کی ذمہ داری کے بارے میں باس پرس ہوگی اللہ کے یہاں. فالامیر الذی علی الناس، تو وہ شخص جو امام ہو، خلیفہ ہو، امیر ہو، سربراہ ہو، قائد ہو، لیڈر ہو سماج اور معاشرے کا، تو وہ اس پورے سماج کا جس کا وہ لیڈر ہے، اس پوری امت کا جس کا وہ خلیفہ ہے، وہ اس پوری جماعت کا جس کا وہ امیر ہے، اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس سے باس پرس کرے گا. اس امارت کی وجہ سے، اس خلافت کی وجہ سے، اس سربراہی کی وجہ سے سماج اور معاشرے کا جو جتنا بڑا ذمہ دار ہے اللہ تعالیٰ اس سے باس پرس کرے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ بڑے لیڈر سے اللہ نے پوچھ لیا تو چھوٹے ذمہ داران بچ جائیں گے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والرجل راعٍ علی اہل بیتہ وہو مسئول عنہم، ہر مرد، ہر شخص اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں آخرت میں پوچھا جائے گا. اس نے اپنی ذمہ داری ادا کی اپنے گھر والوں کے تعلق سے کہ نہیں؟ وہ خود بڑا نمازی تھا، اس کی عورت بے پردہ تو نہیں نکلتی تھی، وہ فجر میں بھی حاضر ہوتا تھا، اس کا بیٹا کبھی نماز پڑھنے آتا بھی تھا کہ نہیں تھا، وہ بڑا سچا تھا، اس کا بیٹا کیسا تھا، اس کی اولاد کیسی تھی، اللہ پوچھے گا. اور صرف مردوں ہی سے نہیں، اللہ تعالیٰ عورتوں سے بھی ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا، کیونکہ مرد گھر میں جب تک ہے تب تک تو وہ ذمہ دار ہے، لیکن مرد کا کام ہے گھر سے نکل کر کے روزی روٹی کا انتظام کرنا. گھر میں بچتا کون ہے؟ ہماری عورتیں بچتی ہیں. چھوٹے بچوں کی نگہداشت اور نگرانی، ان کی تربیت اور ان کی تعلیم کی ذمہ داری ان کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور شوہر کے بچوں کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے بارے میں باس پرس ہوگی. گھر عورت کے حوالے کر کے انسان بازار میں کمانے چلا آیا، دکان پر چلا آیا، اب عورت کی ذمہ داری ہے گھر کی نگہداشت کرنا اور شوہر کے ان بچوں کی بھی نگہداشت کرنا جو گھر میں موجود ہے. عورت بریء ذمہ نہیں ہے، عورت بچ نہیں سکتی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بات پرس کرے گا. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار اور نگراں ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کی بابت سوال کیا جائے گا. غرضے کی تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی ناحیے سے ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. کوئی نہیں بچے گا، نہ میں بچوں گا، نہ آپ بچیں گے، نہ کوئی بچے گا. ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کی بابت پوچھا جائے گا، اور جو جتنا بڑا ذمہ دار ہے اس سے باس پرس ہی اتنی زیادہ ہوگی، اتنی ہی زیادہ ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ والد صاحب ہیں تو والد صاحب ہی ذمہ دار ہے، والدہ موجود ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، بلکہ جس گھر میں جتنی ذمہ داری بنتی ہے. بعض گھرانوں میں دادا ہی سب سے بڑا ذمہ دار ہے، دادا سے باس پرس زیادہ ہوگی. کسی گھر میں باپ بڑا ذمہ دار ہے، اس سے زیادہ باس پرس ہوگی. کسی گھر میں بڑا بھائی بڑا ذمہ دار ہے، اس سے باس پرس زیادہ ہوگی. کسی گھر میں ماں کی چلتی ہے، ماں سے زیادہ باس پرس ہوگی. جو جتنا بڑا ذمہ دار بنتا ہے اور ہے اتنا ہی زیادہ اس سے اللہ تعالیٰ باس پرس کرے گا اور سوال کرے گا کہ تمہاری یہ اولاد، تمہاری یہ بچیاں،
تمہارے یہ بچے، تمہارے گھر کے نوجوان یہ سب بگڑے جا رہے تھے، یہ نماز کے پابند نہیں تھے، تمہاری بچیاں پردہ نہیں کرتی تھیں، یہ سب رشوت لیتے تھے، یہ سب جھوٹ بولتے تھے، یہ ظلم و زیادتی کرتے تھے، یہ امانت میں خیانت کرتے تھے۔ کیا خامیاں تھیں، کیا برائیاں تھیں جو غیروں میں تھیں اور ان میں نہ تھیں؟ ساری برائیاں جو غیروں میں تھیں وہ ان میں تھیں۔ یہ مسلمان تھے، وہ مسلمان نہیں تھے۔ فرق کہاں تھا؟ خامی کہاں سے نظر آئی؟ اس بگاڑ کی اصلاح کرنے کی کبھی تم نے کوشش کی؟ یاد رکھے ہر شخص سے باز پرس ہوگی۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کی ازواج نے تربیت کا جو طریقہ اختیار کیا، ایسا نہیں ہے کہ بچوں کی اصلاح کے لیے، بچوں کی سدھار کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے کبھی کسی کو مارا نہیں، کسی کو نہیں مارا، لیکن تربیت کا ایک انداز تھا، ایک تربیت کا طریقہ تھا، اور اس طریقے پر اگر ہم اور آپ چلے تو ہمارے بچے بھی الا ماشاء اللہ، اگر ہم کوشش کریں، ہم تربیت کی ذمہ داری لیں، ہم اپنے بال بچوں پر نظر رکھیں، ان کی خامیوں پر روکیں اور ٹوکیں، ان کو دین کی بنیادی باتیں بتلائیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر اصلاح نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ ہمیں بتلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تعلیم دیتے تھے، سکھلاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ مارنا ہی یہیں سے آغاز ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ یا تو اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کرتے، کبھی ٹوکیں گے نہیں، ٹوکیں گے نہیں، ٹوکیں گے نہیں، ٹوکیں گے تو ایک دم سے پیٹ کر کے اس کی پیٹھ لال کر دیں گے، ماریں گے، ہاتھ پیر توڑ دیں گے۔ نہیں، یہ تربیت کا طریقہ نہیں ہے۔ اس سے بچہ آپ سے متنفر ہو جائے گا۔ آپ والد ہونے کے باوجود اپنے لیے اپنے بچے کے دل میں محبت نہیں پیدا کر سکیں گے اگر آپ نے ایسا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے جو مراحل بتلائے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تعلیم کا، سکھلانے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے بے شمار نمونے ہیں۔ صحیح بخاری بلکہ ترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کنتو خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ دیکھیں، ہم سب بھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں۔ ایک سفر میں عبداللہ بن عباس بچے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ آپ کے عقد میں ہے، اس طرح سے اللہ کے رسول کے خالو بھی ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ساتھ جو سواری پر بیٹھایا تو اس کو اب بنیادی باتیں سکھلانی شروع کی۔ کہا یا غلام، غلام کہتے ہیں اس بچے کو جو ہی بالغ نہ ہوا ہو، جس کی عمر 14 سال سے کم ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر تقریباً 7-8 سال رہی ہوگی۔ کہا یا غلام، اے بابو، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھلا رہا ہوں، ان باتوں کو یاد کر لینا، ان باتوں کو ذہن نشین کر لینا۔ میں تمہیں چند باتیں سکھلا رہا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے اوامر و نواہی کی پابندی کرنا، ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے اپنی مدد میں پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب مانگنا تو صرف اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرنا صرف اللہ سے مدد طلب کرنا۔ یہ بنیادی عقیدہ کی باتیں ہیں۔ ہمیشہ اللہ کا خوف رہے، ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے سمجھو، یہ سمجھو کہ ہمیشہ اللہ کی نظر میں ہو، اور جب ایسا سمجھو گے، اس طرح سے زندگی گزارو گے، اگر کبھی برا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے سامنے اپنی مدد میں پاؤ گے۔ اور اگر پریشانی کا وقت آئے، مانگنا بھی ہو تو صرف اللہ سے مانگو۔ چھوٹا سا بچہ، ہم لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ چلو بچہ چھوٹا ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے اس کی، بڑا ہوگا سمجھ جائے گا۔ ارے ایک کوئی ٹوکتا بھی ہے تو گھر والے کہتے ہیں کیا ٹوکتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، جانے دو۔ نہیں، بچہ چھوٹا ہے تبھی اس کی عمر ہے اس کو سکھلانے کی، بڑا ہو جائے گا تو یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر ہماری اور آپ کی تربیت اس کے جو ہے پلے نہیں پڑے گی۔
ہماری اور آپ کی سرورش اس کی اصلاح نہیں کر سکے گی. یہی عمر ہے جب اس کو ٹوکا جائے, اس کو روکا جائے, اس کو سکھلایا جائے, اس کو بتلایا جائے. اللہ کے رسول نے کہا جب مانگنا تو صرف اللہ سے مانگنا, سوال کرنا ہو صرف اللہ سے سوال کرنا. اور بیٹے جان لو کہ ساری دنیا اگر جمع ہو جائے کہ تم کو کسی چیز کا فائدہ پہنچائے گی, اگر اللہ نہ چاہے دنیا کی ساری طاقت مل کر کے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. بیٹا یاد رکھنا, یہ یاد رکھنا کہ اگر ساری دنیا اگر جمع ہو جائے تم کو نقصان پہنچانے کے لیے, اللہ نہ چاہے تو تمہیں ساری دنیا مل کر کے نقصان نہیں پہنچا سکتی. رفعت الاقلام و جفت الصحف, قلم اٹھا لیے گئے ہیں, صحیفے خشک ہو گئے ہیں, جو لکھنا تھا اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے, اس میں تبدیلی نہیں ہونے والی. بیٹا یاد رکھنا یہ سب اللہ کے کرنے کے کام ہیں, کسی اور کے سامنے مانگنے نہ جانا. تو اس طرح سے تربیت دیتے تھے. تو پہلا مرحلہ ہے تعلیم کا. ہم کھاتے ہوئے, ساتھ رہتے ہوئے, سوتے وقت, چلتے وقت, باہر نکلتے وقت اپنے بچوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کریں گے بچے وہی سیکھیں گے. آپ کے تربیت کا پہلا مرحلہ یہی ہے کہ آپ سکھلائیں. گھر سے نکل رہا ہے بچہ, آپ سکھلائیں کہ گھر سے نکلتے ہوئے بیٹا بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کر کے نکلا کرو. آپ مسجد لے کر کے آئیں گے. کتنے لوگ ہیں یہاں, کوئی بچہ نمازی نہیں ہے ہمارے گھر کا. کیوں بھائی؟ آپ نماز پڑھنے والے, میں نہیں سمجھتا کہ کسی گھر میں بچے نہ ہو. آپ خود تو آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے, بچوں کو کیوں نہیں لاتے؟ بچے نماز کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اگر آپ نہیں لائیں گے, ان کی تربیت نہیں کریں گے, یہ آپ نہ سمجھیں کہ بچے آئیں گے شور کریں گے, غل کریں گے. عمر ہے شور کرنے کی, کرنے دو, لیکن آئیں گے تو یہیں سے سیکھیں گے. مسجدوں کو, بچوں کو مسجدوں سے دور نہ کرو جیسے عورتوں کو دور کر کے رکھا. عورتوں کے لیے تو مسجدوں کے دروازے ہم لوگوں نے بند ہی کر رکھے ہیں, کیا بچوں کے لیے بھی بند کر دیں گے؟ ان کو بھی نہیں لائیں گے. بچوں کو بھی لاؤ, عورتوں کو بھی لاؤ. جتنا مسجدوں سے جوڑو گے اتنا ہی وہ دین سے جڑیں گے. تو سکھلانے کی یہی عمر ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز تو سکھلاتے تھے, دوسرے بات تنبیہ, ٹوکتے تھے غلطی کرنے پر. ایک ہوتا ہے کہ بغیر کسی غلطی کے ہم کھانے بیٹھے سکھلا دیا, ہم گھر سے نکلنے لگے, ہم مسجد آنے لگے, جو بھی کرنے لگے بچے کو دین میں نے کیا سکھلایا ہم نے. ایک ہوتا ہے کہ تربیت کرنے کے لیے ٹوکنا, بچہ غلطی کرے, تنبیہ کرنا. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. صحیح بخاری کتاب العتیمہ کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب پروردہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ کے بیٹے ابو سلمہ سے, عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کنت غلاما فی ہجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پڑھنے والا ایک چھوٹا سا بچہ تھا, 6 سال کی عمر, چھوٹا سا بچہ. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ میری ماں آپ کے عقد میں آ چکی تھی, میں چھوٹا سا بچہ تھا, آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتا تھا. کہتے ہیں وکانت یدی تتیش فی الصحفہ, جب کھانا کھانے کے لیے ہم لوگ بیٹھتے تو میرا کیا طریقہ تھا, میرا ہاتھ پیالے میں, برتن میں, کبھی یہاں لقمہ لیا, کبھی یہاں لقمہ لیا, کبھی یہاں اٹھایا, کبھی یہاں اٹھایا. یہ میری عادت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب میں آیا, جب اس طرح سے کھانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں, مجھے مارا نہیں. کیا کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک, اے میرے بیٹے بسم اللہ کرو پہلا کام, دوسرا کل بیمینک داہنے ہاتھ سے کھاؤ, تیسرا کل مما یلیک اپنے آگے سے لقمہ اٹھاؤ. بسم اللہ کرو, داہنے ہاتھ سے کھاؤ, اپنے آگے سے لقمہ اٹھاؤ. کہتے ہیں کہ اس کے بعد فما ذالت تلکا طعمتی بعدو, اس کے بعد ساری زندگی میں نے جو وہ 5-6 سال کی عمر میں اللہ کے رسول نے کھانے کا جو طریقہ بتلایا تھا, ہمیشہ سے وہی میری زندگی میں کھانے کا طریقہ رہا. تو بچپن میں اگر کوئی چیز سکھلائی جائے, کسی چیز پر ٹوک دیا جائے کہ یہ کام غلط ہے, اسے نہیں کرنا, اس کو تنبیہ کیا جائے, بتلایا جائے, بچے نے کوئی غلطی کی تو اس کو مارنا نہیں ہے. دوسرا اسٹیپ ہے تعلیم کے بعد اس کو غلطی پر صحیح کام بتلانا, صحیح طریقے سے کیسے کیا جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. ہمارا بچہ چاہے دائیں ہاتھ سے کھائے, چاہے بائیں ہاتھ سے کھائے, چاہے یہاں سے لقمہ اٹھائے, چاہے وہاں سے لقمہ اٹھائے, آدھا پلیٹ میں ڈالے, آدھا پلیٹ سے باہر پھینکے, پلیٹ صاف کیے بغیر اٹھائے, پلیٹ کو چاٹے یا نہ چاٹے, انگلیاں ایسے ہی دھل لے, اس کو صاف کرے یا نہ کرے. کتنے لوگ ہیں ٹوکتے ہیں, کتنے لوگ ہیں روکتے ہیں.
کتنے لوگ سکھلاتے ہیں کہ کھانے کا یہ بھی طریقہ ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو آج نہیں سکھلائیں گے تو پھر بعد میں ان کی اصلاح نہیں ہونے والی. بعد میں شاید و باید کوئی اپنے آپ سے اپنی اصلاح کر لیتا ہے، ورنہ بچپن کی چیزیں ساری زندگی اس کے کام آتی ہیں. اس وقت جو دعا اس نے یاد کر لی، جو طریقہ اس نے سیکھ لیا، وہ بھولنے والا نہیں. اب ہم یاد کرتے ہیں، چیزیں یاد ضرور ہو جاتی ہیں جلدی، لیکن اتنی ہی جلدی ذہنوں سے نکل جاتی ہیں. لیکن بچپن میں جو ہم نے یاد کیا تھا وہ شاید ذہنوں سے کبھی نکلے، وہ ہمیشہ ذہن میں موجود رہتی ہے اور برابر یاد رہتی ہے. تو یہ ایک عمر ہوتی ہے، اور یہ سکھلانے کا دوسرا اسٹیپ ہے کہ انسان کو جو ہے سکھلانے کے ساتھ ساتھ غلطی پر ٹوکا جائے. ہاں، اگر بندہ سکھلانے سے بھی نہیں سدھرتا، بتلانے سے بھی نہیں سدھرتا، تو پھر اس کو ڈانٹنا بھی ہے. ایسا نہیں کہ اس کے بعد آپ چھوڑ دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا بھی ہے بچوں کو. چنانچہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما ایک بار صدقہ کے کھجوروں میں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صدقات وصول ہوتے تھے، چاہے وہ صدقۃ الفطر ہو یا زکوٰۃ کا ہو، مال وہ سب سمیٹ کر کے آتا تھا، مسجد نبوی میں رکھا جاتا تھا. مسجد نبوی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے تھے. ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقہ کے کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھایا اور اٹھا کر کے منہ میں رکھ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، کہا کخ کخ ارمی بہا، ڈانٹا، کہا چھی چھی، پھینکو اس کو. اس کے بعد بتلایا، اما تعلم، کیا تجھ کو پتہ نہیں ہے حسن، انا لا ناکل صدقہ، کہ ہم اہل بیت کے لوگ صدقہ نہیں کھاتے. اب وہ 6 سال کا بچہ، اس کو کیا پتا یہ صدقہ ہے یہ زکوٰۃ ہے. ہمارے یہاں یہی تو ہوتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، کیا پتا بھائی، ارے بچہ ہے جانے دو، بچہ ہے چھوڑ دو. نہیں، اللہ کے رسول نے اس کے منہ سے نکال کر کے پھینک دیا. کہا بیٹا یہ صدقہ کا مال ہے، اور نبی کے خاندان کے لوگ صدقہ کا مال نہیں کھا سکتے، اس لیے تم اس کو تھوک دو. منہ سے نکال کر کے پھینک دیا. ہم ہوتے اور آپ دیکھتے ہو، اچھا کھا لیا ہے، ایک ہی کھجور تو ہے، ایک ہی کھجور تو ہے، جانے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بیٹا، اس کو تھوک دینا، اس کو نہیں کھانا، کیونکہ ہمارے خاندان کے لوگوں کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا بھی ہے. ڈانٹنے کے بعد آتا ہے مرحلہ مارنے کا بھی، اور مارنے کا آپ نے حکم بھی دیا ہے. سکھلائے نہیں سیکھا، ٹوکا آپ نے نہیں مانا، ڈانٹا ڈپٹا نہیں سمجھ میں آیا، تو آپ اس کو ماریں گے بھی. یہ بھی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہ وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہما فی المضاجع، کہ جب تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی، چاہے بچہ ہو چاہے بچی، جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز پڑھنے کے لیے کہو. اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کے لیے مارو. یاد رکھیں، نماز 10 سال کے بچے پر واجب نہیں ہے، نہیں پڑھتا ہے وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن گارجین کو حکم ہے، والدین کو حکم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اگر بچہ 10 سال کا ہو جا رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس کو مارے. اور اس عمر میں اب بچوں کے بستر بھی علیحدہ کر دیں. ایک بستر میں، ایک چادر میں 2 بچے اب نہ سوئے 10 سال کے ہونے کے بعد. تو یہ شریعت کا حکم ہے کہ پہلے سکھلانا، بتلانا، ڈانٹنا، پھر اس کے بعد مارنا بھی ہے. ہاں، مارنے کے سلسلے میں شریعت نے کبھی اتنی مارنے کے لیے نہیں کہا ہے کہ کسی کا سر پھٹ جائے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے. اسی طرح سے شریعت نے چہرے پر مارنے کے لیے منع کیا ہے. شریعت کی تعلیم ہے ضربن غیر مبرح، ایسی مار مارو جو زخمی نہ کرے، ہلکی مار مارنا ہے. اور آپ جان لیں کہ جس بچے کو آپ مار کر کے اس کی اصلاح کرنا چاہیں، دھیرے دھیرے وہ مار کا بھی عادی ہو جائے گا اور پھر اس کی اصلاح نہیں ہو پائے گی. جو کام پیار سے ہوتا ہے، جو کام آسانی سے ہوتا ہے، وہ کام مار سے نہیں ہوتا. یہ مار چوتھا مرحلہ ہے، یہ چوتھا اسٹیپ ہے کہ آدمی اپنائے. اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں سدھرتا ہے تو پھر اس کا بائیکاٹ کرنے کی بھی شریعت اجازت دیتی ہے. اس کا بائیکاٹ کرنے کی بھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ سکھلانے سے نہیں سمجھا، ٹوکنے سے نہیں مانا، جھڑکنے اور ڈانٹنے سے نہیں سلجھا،
اس کے بعد مارنے سے بھی جب اس کی اصلاح نہیں ہے اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک بچی لائی گئی اور اس نے جو ہے گھنگروؤں والے بجنے والے پازیب پہن رکھے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اس بچی کو میرے پاس اس وقت تک نہ لانا جب تک اس کے پازیب سے یہ گھنگرو نہ نکال دیے جائیں، کیونکہ گھنٹیوں کا بجنا یہ شیطان کا کام ہے، اس لیے گھنٹیاں نہیں بجنی چاہیے۔ تو بائیکاٹ کر دیا، کہا ایسی بچیاں میرے پاس آئے ہی نہیں تعلیم سیکھنے کے لیے۔ تو یہ شریعت نے کچھ مرحلے بتائے ہیں، کچھ طریقے بتلائے ہیں جن پر عمل کر کے انسان اپنے بچوں کی تربیت کر سکتا ہے، لیکن مربی بننے کے لیے پہلے خود مربع بننا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کریں تب بچوں کی اصلاح کر پائیں گے۔ اگر ہم 24 گھنٹے میں 10 گھنٹے اپنا وقت موبائل پر بتاتے ہیں تو بچہ 5 گھنٹہ لے گا ہی۔ آپ سوچیں بچہ موبائل کو ہاتھ نہ لگائے اور آپ کو ہمیشہ بچہ موبائل دیکھتے ہوئے دیکھے گا تو بچے کی اصلاح آپ نہیں کر پائیں گے۔ بچے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ آدمی خود اپنی اصلاح کرے۔ اپنی اصلاح جب کر لے گا تبھی وہ دوسروں کی اصلاح کر پائے گا، کیونکہ انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل انسان تلدہ امہ علی الفطرہ، ہر انسان کو اس کی ماں فطرت پر جنم دیتی ہے، اسلام پر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ بَعْدُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ۔ بچہ تو اسلام پر بالکل سادہ پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت میں اسلام ہوتا ہے، لیکن بعد میں جو چیز اس کو مسلمان، یہودی، نصرانی، کفار و مشرکین میں سے بناتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ والدین کا طرز، والدین کی زندگی، والدین کی تربیت۔ والدین کو جیسا بچہ دیکھتا ہے تو اس کے باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، کسی کے باپ نصرانی ہوتے ہیں اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، کسی کے والدین مجوسی ہوتے ہیں اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمَيْنِ، تو اگر کسی کے ماں باپ صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، نماز کے پابند ہیں، دیندار ہیں، تو بچہ بھی ان کا مسلمان ہی بنے گا، الا ماشاء اللہ۔ دیکھو ایکسیپشن ہر فارمولے میں ہے، ایکسیپشن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کسی نیک آدمی کی تربیت کے باوجود بھی لوگ بگڑ جاتے ہیں، حضرت نوح کا بیٹا بھی بگڑا، لیکن عمومی رویہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اگر اپنی طرف سے کوشش کرے، تربیت کرے تو اس کی اولاد اچھی ہوگی، اور اس کے لیے ضروری ہے خود والدین اچھے ہوں۔ والدین نمازی ہوں گے تبھی بچوں کو نماز کے لیے کہہ پائیں گے، والدین اگر سچ بولیں گے تبھی بچہ سچ بولے گا، اگر والدین بچے کو خود جھوٹ بولنا سکھائیں تو بچہ جھوٹ ہی بولے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان خود اچھی تربیت والا ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرے گا۔ دوسری چیز وہ ہے نیک صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا۔ بہت سارے لوگ گھر میں ان کے ماحول اچھا نہیں تھا، لیکن ان کو سنگی ساتھی اچھے ملے، وہ آج اچھے خاصے دیندار ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں، اچھا خاصا دین کا علم رکھتے ہیں، دینداروں کے ساتھ ان کا، حالانکہ ان کے والدین نمازی ہیں، یہاں تک کہ والدین شرابی ہیں، والدین سود میں ملوث ہیں، لیکن بیٹا سود کے قریب نہیں جاتا، بیٹا شراب نہیں پیتا، والدین شرابی ہیں، بیٹا جھوٹ نہیں بولتا، والدین جھوٹ کا کاروبار کرتے ہیں، والدین سود لیتے اور دیتے ہیں، بچہ محنت کی کمائی کر کے کھا رہا ہے۔ یہ صحبت صالح کا نتیجہ ہے، اچھی صحبت کا نتیجہ ہے، اور اچھی صحبت کا تو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے، خود حکم دیا ہے کہ کونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، انسان جو ہوتا ہے جیسا اس کا دوست ہوتا ہے اسی کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر شخص کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا دوست کیسا ہے، دوست کیسا ہے اس کا اثر پڑے گا۔ ایک دوسری حدیث میں جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا، کہا کہ
نیک شخص کی مثال اچھے دوست کی اور برے دوست کی مثال ایسے ہی ہے. مثل الجلیس الصالح و مثل الجلیس السوء. اچھا ساتھی اور برا ساتھی دونوں کی مثال ایسے کحامل المسکی و نافخ الکیر، جیسے ایک عطر بیچنے والا اور دوسرا لوہار دھوکنے والا. فاما حامل المسکی اما ان یحدیک و اما ان تبتاع منہ و اما ان تجد منہ ریحا طیبہ. اگر تمہاری دوستی کسی عطر فروش سے ہے، آپ اس کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہو، یا تو وہ تم کو کچھ ایسے ہی عطر ہدیہ کر دے گا، گئے تو لگا دیا کپڑے میں مہکنے لگے، یا پھر تم جاؤ گے اس سے وہ عطر خرید لو گے. کم سے کم جب تک اس کے پاس اس کی دکان میں بیٹھو گے عطر کی خوشبو تو ملے گی، کچھ نہ کچھ تم کو فائدہ ہوگا نیک آدمی کے پاس بیٹھنے سے، اس کے ساتھ رہنے سے. وَأَمَّا نَافِخُ الْخِيرِ إِمَّا أَن يُحَرِّقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتَنَةً. یا تو اگر تم کسی لوہار کے بعد جس نے اپنی دھوکنی جلا رکھی ہو، بھٹی جلا رکھی ہو، اس میں دھونک رہا ہو، ہوا لگا رہا ہو، وہاں جا کر کے بیٹھو گے، یا تو کوئی چنگاری تمہارے کپڑے کو جلا دے گی، اور اگر نہیں تو کم سے کم دھوئیں کی بدبو سے تمہاری ناک کو تکلیف تو ہوگی ہی ہوگی. تو یہی مثال ہے اچھے دوست اور برے دوست کی. کچھ نہ کچھ اثر اچھی دوستی اور بری دوستی کا انسان کے اوپر پڑتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے تعلق سے یہ ضرور دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھی کیسے ہیں، کن بچوں کے ساتھ اس کا بیٹھنا، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، آنا جانا کن کے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، کھانا پینا کس کے ساتھ ہے، اس پر نظر رکھنی چاہیے. اور یہ چیز ہمارے بچے کی زندگی کا اصلاح کا ایک نہایت ہی واضح پہلو ہے. اگر اس سے ہم نے غفلت برتی تو ہماری اس غلطی کا صرف بچے کو نقصان نہیں ہے بلکہ اس کا نقصان ہمارے لیے بھی ہے. اگر ہم نے بچے کی اچھی تربیت کی، بچے کو نیک اور صالح بنایا، وقت نہیں ہے ایک چیز اور اثر انداز ہوتی ہے، وہ چیز ہے ہمارا اسکول اور کالج. وہ بھی بہت حد تک اثر انداز ہوتا ہے. جو نظام تعلیم اور نصاب تعلیم ہوتا ہے وہ بہت حد تک اثر انداز ہوتا ہے. اقبال نے کہا تھا، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. تو جو یہ کانوینٹس کے نظام تعلیم ہے جہاں سب کچھ ہے لیکن دین نہیں ہے، وہ ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. یہ دین کے خلاف ایک سازش ہے. تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے آپ خود اپنا کالج یا اپنا تعلیمی نظام رکھتے ہو، اور اگر نہیں رکھتے تو کم سے گھر میں اپنے بچے کو اتنی دینی تعلیم ضرور دے کہ باہر کا اسکول اس بچے کے دین پر اثر انداز نہ ہو سکے. چاہے اس کو لیے آپ کو ٹیوٹر لگانا پڑے یا خود آپ بچے کو وقت دے. اگر آپ دین کی جانکاری رکھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو آپ کا وقت دینا آپ کے بچے کو زیادہ فائدہ دے گا. تو آپ وقت دیں بچے کو اسکول کے سہارے نہ چھوڑے، صرف کالج کے سہارے نہ چھوڑے. کالج اپنے نظام کے اعتبار سے سکھاتا ہے بچے کو آپ کا دین کیا چاہتا ہے. یہ آپ یا تو اپنا ایسا اسکول رکھتے ہو جو دین کو بھی ساتھ لے کر کے چلے، یا پھر آپ خود بچوں کے اوپر توجہ دیں. اگر بچے کے جوہر میں لا الہ ہے، پھر اس کو اگر تعلیم فرنگیانہ بھی ہو تو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچانے والی. تو یہ بھی ضروری ہے. بہرحال اگر آپ اپنے بچوں کی دینی تربیت کر لے جاتے ہیں تو یہ چیز سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کی عقبہ کے لیے ایک تو آپ کو رب کی بارگاہ میں جب سوال و جواب ہوگا وہاں آپ سرخرو رہیں گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے بچے کی جو بھی تربیت دینی کی ہے، ایک دعا بھی سکھلائی ہے، کوئی بھی نیک کام بتلایا ہے، جب تک وہ بچہ وہ کام کرے گا آپ کو اس کا اجر ثواب ملے گا. تیسری چیز یہ ہے اگر آپ کا بچہ واقعی نیک ہے تو مرنے کے بعد جو سب سے زیادہ کام آنے والی چیز ہے وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے، انقطع روح عملہ الا من ثلاث، مرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اعمال کا سلسلہ بھی بند سوائے تین چیزوں کے: صدقۃ جاریہ، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. یا تو صدقے جاریہ مسجد بنا دی ہے، مدرسہ بنا دیا ہے، کہیں کنواں کھدوا دیا ہے، کہیں ٹیوب ویل لگوا دیا ہے، اور کہیں اسپتال بنوا دیا ہے، کہیں سڑک بنوا دی ہے، کہیں درخت لگوا دیا ہے. جب تک یہ چیزیں رہیں گی یہ چیزیں کام آئیں گی.
علم ينتفع پڑھایا ہے، سکھایا ہے اپنے بچوں کو یا کسی کو بھی۔ اور تیسری چیز، بچے کا، نیک اولاد کا والدین کے حق میں دعا کرنا۔ یہ کتنی بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے پڑوس میں وفات ہوئی ایک بزرگ کی، اب ان کے بچے کو خود نماز جنازہ کی دعا نہیں معلوم۔ اب بتائیے ایسی اولاد کے لیے اگر بندہ کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کر کے مرا ہو، اگر وہ جنازے کی دعا میں اپنے باپ کے لیے نہیں کہہ سکتا اللہم اغفر لہ، اللہ اسے بخش دے، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے، تو کتنی بڑی مایوسی کی بات ہے اور محرومی کی بات ہے کہ 50 سال 60 سال زندگی گزار کر کے بندہ جاتا ہے، لیکن اس کی اولاد اس کے مرنے پر رب کی بارگاہ میں یہ نہیں کہہ پاتی اللہم اغفر لہ، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اسے معاف کر دے۔ ایسا کہنے کی بھی اس کو تربیت نہیں دی باپ نے سکھلایا ہی نہیں، نماز کا طریقہ بتلایا ہی نہیں، جنازے میں کیا پڑھا جاتا ہے جانتا ہی نہیں، تو بخشش کی دعا جو جنازے میں نہ کر سکے، وہ جنازے سے واپس آنے کے بعد اپنی زندگی کے دیگر اوقات میں اپنے والدین کو کیسے یاد کرے گا؟ تو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کے حق میں اس کی اولاد دعا کرے، خصوصاً ویسے دعائیں سب کی قبول ہوں گی، مرنے والے کے حق میں سب سے زیادہ فائدہ مند دعا ہی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اولاد دعا کرے، اور نیک اولاد انشاءاللہ جب تک زندہ رہتی ہے والدین کے حق میں دعا کرتی رہتی ہے، اور جب جنت میں والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں، وہ اللہ سے پوچھتے ہیں بار الہ یہ کیسے ہوا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے بچوں کی دعا کی وجہ سے، تمہارے بچوں کی دعا کی وجہ سے۔ تو ایسا کر کے جائیں، ایسا بنا کر کے بچے جائیں، دنیا میں رزق کا انتظام اللہ کرنے والا ہے، آپ کروڑوں چھوڑ کر کے جائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بچے بھیک نہ مانگیں، بچہ پھر بھی بھیک مانگنے پر آ سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے دینی تعلیم دی ہے، تربیت دی ہے، نماز سکھلایا ہے، یہ سکھلایا ہے بیٹا مرنے کے بعد تمہارے حق میں دعا کرے گا، چاہے وہ کھانے کو کچھ نہ پائے، وہ محنت کر کے مزدوری کر کے کھلائے گا، لیکن کم سے کم دعاؤں میں تم کو نہیں بھولے گا۔ اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم رؤوف الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر۔